گزاری تھی روحانی مسائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے دوسرا آج کے روز جو ہوتا ہے یہ بڑا منفرد ہے. جسمانی بیماریوں کے حوالے سے ہم نے کافی موضوعات ایسے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے، اور شاید کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ، نفسیاتی، معاف کیجیے گا، نفسیاتی مسئلہ نہ ہو. جیسے ہر بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، نفسیاتی مسائل کے لیے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا جاتا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ جس طرح آپ کسی بھی جسمانی مسئلے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، نفسیاتی مسائل کے لیے بھی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے. اور وہ کیا کیا بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو شاید لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہیں، جب ان کے بارے میں یہاں بات ہوتی ہے تو ان کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ شاید یہ معاملہ یا مسئلہ ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ہے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بڑا اہم معاملہ اور موضوع ہے. معزز مہمان جناب ڈاکٹر شفیق یاسین ابتبار ہمارے ساتھ آج ہی کے روز اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر شفیق یاسین کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر نفسیات ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں. اور کراچی میں ایک شفیق یاسین ہاسپٹل ہے جس کے آپ روح رواں ہیں، اور وہاں پہ مختلف نفسیاتی امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے مریض جو کہ نشے کے عادی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں. مختلف کتابیں آپ تحریر کر چکے ہیں انسان کی نفسیات کے حوالے سے، اور کیونکہ وہ انگریزی میں تحریر کی گئی ہیں تو اس کا اردو ترجمہ بھی اس کا کروایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کا جاری ہے. ڈاکٹر شفیق یاسین یہاں پہ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، اور اب اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جو مختلف بیماریوں کا ہم یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں، او سی ڈیز کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کیا ہے، اور اس طرح دیگر بیماریوں کے بارے میں بات ہوئی. ایک سوال آیا، وہ یہ کہ ایک صاحب ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نشے کی عادت تو ان کی ختم ہو گئی، تم اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہونا شروع ہو گئی ہیں جو ہیلوسینیشن کا پرابلم ہے، اس طرح وہ دیگر پرابلم، ان کو کبھی کبھار یہ چیزیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اب ساری چیزوں کو ترک کر چکا ہوں، بٹ اسٹل ابھی کہیں نہ کہیں مجھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ایسے مریضوں کا بھی کیا علاج ہو سکتا ہے، اور کیا تھراپیز کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کا جواب دیں. بالکل ایکچولی یہ بہت ہی کامن ہے، یعنی کامن نہیں ہے کہ نشہ چاہے وہ الکوہل کا ہو یا ڈرگس کا ہو، اس کے ساتھ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس، جب پیشنٹ نشہ لینا چھوڑ بھی دے، سپوز اس نے چرس لی ہے اور کینابس لے رہا ہے، اس کے بعد اسے چھوڑ دی، تو غصہ، ایموشنل ایشوز، اپس اینڈ ڈاؤنز، اچانک سے غصہ آ جانا یا انزائٹی میں چلے جانا، یا پیرانوائڈ ہو جانا کہ میں اس پہ بھروسہ نہیں کر رہا، میرے خلاف ہے، میرا دشمن ہے. اور اسی طرح کے ڈیلیوژنز جو ہیں وہ بڑے کامن ہیں. الکوہول ہیلوسینوسس بھی ایک ٹرم ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ الکوہول نہیں بھی لے رہے اور آپ الکوہول چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے افیکٹس بعد میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ڈرگس کیا کرتا ہے کہ نیورو کیمیکل امبیلنس کاز کرتا ہے برین میں، نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں اس کی بیلنس کو آؤٹ کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ایموشنل، پرسیپچول اور تھاٹ پروسیسز امبیلنس ہوتے ہیں یا نارمل نہیں رہتے. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو چیز ہم سن رہے ہیں، جو چیز ہم محسوس کر رہے ہیں، جو چیز ہم سوچ رہے ہیں، وہ ریئلٹی بیس نہیں ہوتی کئی دفعہ، اور اس کی وجہ سے ان کے بیہیویئر پہ افیکٹس آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پیشنٹس اگر نشہ چھوڑ بھی دیں تو یہ پرابلم رہتا ہے، اور اس کے لیے الگ علاج کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے، اور یہ ضرور کروائیں. ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھی پاسٹ میں، اگر کسی ایڈکشن کا شکار تھے، تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ ضرور سائیکیاٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب جیسے بات ہو رہی ہے نشے کا، ڈرگ ابیوز بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے،
اور اس کی وجہ سے پھر بہت سارے اور دیگر پرابلمس ہوتے ہیں. کیا آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا کیس اسٹڈی کے اوپر بات ہو جائے. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں خاص طور پہ ینگسٹرز جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ بہت زیادہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اب یہ تو ظاہر ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹینڈنسی میں اس لیے اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ لیک آف کمیونیکیشن یا اس طرح کے معاملات ہیں، پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن زیادہ نہیں ہے، لائف بہت بزی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہم آکیوپائڈ ہیں. کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ بہت سارے پیرنٹس چاہتے بھی ہیں اگر ان کے بچے اس طرف آئیں بٹ وہ نہیں لے کر آ سکتے. کیسے ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کیسے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو. دیکھیے پہلی چیز تو پریونشن از بیٹر دین کیور. اور یہ بات تو ہے کہ اگر آپ نے جو تھوڑا سا ٹچ کیا اس پوائنٹ پہ کہ اگر پیرنٹس شروع سے ہی اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کا ان کی نظر رکھیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے انوائرمنٹ کو دیکھیں، ان کو صحیح گائیڈ کریں، تو یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ وہ نشہ کریں گے. اویلیبلٹی ڈرگس کی بہت بڑھتی جا رہی ہے اسکولس میں اور یونیورسٹیز اور کالجز میں، وہ بھی ایک ریزن ہے. لیکن آئی تھنک اگر اندر سے بچہ مطمئن ہے اور اچھے ڈگر پہ چل رہا ہے، رستوں پہ چل رہا ہے، مورل ایتھیکل ویلیوز اس کی ہیں اور ماں باپ نے اس کو اچھی ٹیچنگس دی ہیں، تو پھر چانسز ہیں کہ اگر اس کے پاس اویلیبلٹی ہو بھی تو خود کو روکے گا اور اس طرف نہیں اس کا رجحان ہوگا. تو ایک تو یہ. دوسرا ولنریبل بچے جو ہوتے ہیں جو کہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ان کو پیار پورا ملا نہیں ہے، وقت نہیں دیا گیا. اور آج کل کے بچوں میں پھر پیشنس کی کمی بھی ہے، ریزیلینس کی کمی بھی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ برداشت کم ہے اور بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جانا، اور اس کی وجہ سے چھوٹا سا پریشر بھی اس کو، چاہے وہ اکیڈمک آ رہا ہو، پڑھائی کے حوالے سے آ رہا ہو یا کوئی سوشل ایشوز آ رہے ہوں، تو وہ ایک اسکیپ یا ایسا رستہ چن لیتے ہیں جو کہ غلط ہے، جو انیشلی تو ان کو شاید چھوٹی سی خوشی دے گا لیکن لانگ ٹرم میں جو ہے اس کے نقصانات جو ہیں اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، ان کے لیے بھی، ان کے والدین کے لیے بھی. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اس طرف پہلا قدم اٹھانا ہی نہیں چاہیے. کہ ایک دفعہ آپ اس راستے پہ چلے آتے ہیں تو پھر چھوٹے نشے سے بڑے نشے پہ اور بڑے نشے پہ، تو اس کے افیکٹس بہت ہی ڈینجرس ہیں جس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی بہت ہی پرابلمیٹک ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب کے ہوتے ہوئے ایسے ملک میں جہاں پر ہم پرورش، کیونکہ میں باہر سے آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں یا انگلینڈ آئرلینڈ میں تو میں سوچ سکتا تھا کہ الکوہول بہت کامن ہے اور نشہ وہاں پہ خاص طور پہ ایمفیٹامین بہت کامن ہو گیا ہے. لیکن میں جب یہاں واپس آیا تو میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی حد تک یہاں پہ نشہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. جب میں پیشنٹس دیکھتا ہوں ینگ ایج میں بچوں کو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ ان کو لایا جاتا ہے، کئی دفعہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اب وہ نشہ چھوڑ دیں، وہ خود موٹیویٹڈ نہیں ہوتے. اگر وہ خود نہیں چاہتے ہیں نشہ چھوڑنا تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ وڈرالز تو ٹریٹ کر لیتے ہیں، ڈی ٹاکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے بغیر رہ سکیں. فزیکل طلب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سائیکلوجیکل طلب رہتی ہے، مطلب ان کو دل چاہتا ہے کہ یار وہ انجوائے کرتا تھا. اور ہوتا یہی کہ جب وہ ڈسچارج ہوتے ہیں اور پھر انہی دوستوں میں چلے آتے ہیں اور کبھی نہ کبھی کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ ایک دو دفعہ آفر، کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ایک یا دو دفعہ واپس شروع کرتے ہیں نشہ، اور پھر وہ سلائڈنگ سلوپ ہے کہ وہ یہ بڑے سے بڑے نشے کی طرف چلے آتے ہیں واپس. تو ریلیپس ہوتے ہیں، بہت کامن ہے. ٹھیک ہے بہت کامن ہے. ڈاکٹر صاحب، کالر ہیں ہمارے ریگولر کالر یحییٰ، ان کو شامل کرتے ہیں، یحییٰ کو ویلکم کرتے ہیں. یحییٰ، تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ، بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی یحییٰ فرمائیے. بھائی آپ کو سلام ہو، یاسر بھائی، اور ڈاکٹر صاحب کو بہت سلام ہو. بہت شکریہ. جی وعلیکم اور السلام. ڈاکٹر صاحب جب بھی آتے ہیں یقین کریں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے اچھے اور سیریس طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں اور سارا ان کا ایکسپیرینس. ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں. ایک تو بہت امپورٹنٹ سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ظاہر آئے نفسیاتی علاج کرتے ہیں، لوگ بڑا طرح کے لوگ آتے ہیں، بہت آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے مسائل لے کے آتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے مسئلے ہوتے ہیں.
تو آپ کے تو نس بہت مضبوط ہونے چاہیے نا. آپ مطلب آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ اتنے مسائل ہوتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں میں بیٹھ کے اور اس طرح کے ڈیل کر کے آپ کے اپنے نفس کو بہت مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو واہ میرا ویری سوال گڈ یہ ہے. کوشچن. میں اکثر یہ ان سے پوچھتا ہوں. یا دوسرا سوال یاسر بھائی, جو ایک سوال یہ جو بچوں کے حوالے سے بات ہوگی نا, دیکھیں جو بیہیویئرل چینجز ہے نا, جب کوئی آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کے ایکٹیویٹیز میں فرق ہو جاتا ہے, اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کتنا ضروری ہے کہ بچوں پہ نظر رکھنا, اور اگر کوئی ایب نارمل بیہیویئرس ہو رہے ہیں تو اگر ہم انیشیل لیول پہ نہیں نوٹ کرتے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اور یاسر بھائی ایک پروگرام ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور کروائیے گا, کیونکہ بہت آج کل یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, دا گیپ بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا یس کڈس یس یہ ہو یس گیا. بالکل 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 وہ اتنا بالکل زیادہ آپ نے گیپ ہو صحیح کہ کہا. کوئی جنریشن گیپ کی وجہ سے ہم رہ رہے ہوتے 65 کے زمانے, بچے آج کے زمانے, تو ہم جب تک ان کے شوز میں نہیں جاتے نا تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. دو چیزوں کی آپ نے نشان دیکھی. ایک کے اوپر تو ہم نے جیسے آج گفتگو کے آغاز میں بھی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, یا اس کے اوپر بات ہوئی ہے. اینڈ دا فرسٹ ون از کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور سیلف. ایوری ٹائم آپ کے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہینڈل کرنا, بہت سارے لوگوں کی باتوں کو ایبزارب کرنا, پھر ان کو ٹریٹمنٹ بتانا, یہ سب کچھ کرنا, پھر آپ کی ریزیلینس کیسے بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ تو بڑا اسٹریسفل جاب ہے. تو ڈاکٹرز اپنے آپ کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ شاید اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی میسیج ہو کہ ہم کیسے چیلنجز کو فیس کریں اور کیسے ان کو برداشت کریں. پلیز. تھینکس یا اٹس اے کمپلیمنٹ آپ نے جو کہا. پہلے تو شکریہ, آپ ریگولرلی کال کرتے ہیں, اچھے اچھے سوالات پوچھتے ہیں. دوسرا یہ کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پیشنیٹ تھا, اس پروفیشن میں آنا چاہتا تھا بچپن سے ہی. میرے فادر سائیکائٹرسٹ تھے, میں نے پیشنٹس دیکھے. ایک ایمپتھی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان پیشنٹس کے لیے کچھ کریں جو شاید ان کے اپنے رشتہ دار یا پیار کرنے والے ہی ان کو نہیں سمجھ پاتے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں وقت دیتا ہوں ان کو اور رات کا وقت آتا ہے تو میں تھک ضرور جاتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوا اس پروفیشن سے آج تک, کبھی فرسٹریٹ نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک میں آرام سے یہ کام کرتا جا رہا ہوں, اور کبھی مجھے یہ نہیں محسوس ہوا کہ مجھے کسی پروفیشن کی طرف جانا چاہیے اور یا ایک بڑا بریک لینا چاہیے, ریٹائرمنٹ کا سوچنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ میں جب تھک جاتا ہوں تو بریکس ریگولرلی لیتا ہوں. ہر 2-3-4 مہینے کے بعد میں اوورسیز چلے آتا ہوں یا چھوٹی بریک لے لیتا ہوں, جب مجھے لگتا ہے کہ اب میں شاید وہ نہیں دے سکوں گا اپنے پیشنٹس کو جو مجھے دینا چاہیے, جو پرفارمنس میری ہے وہ تھوڑی متاثر ہو رہی ہے, تو میں اپنے لیے ایک بریک لیتا ہوں. وہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے, اپنے پیشنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے, اس لیے کہ یا تو آپ ان کو اچھا ٹریٹمنٹ دیں, دل سے پیشنیٹ ہو کے کام کریں, یا پھر آپ خود ایک بریک لے لیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. یہ میں ریگولرلی کرتا ہوں. بریک از ویری امپورٹنٹ. اور یہی اگلا سوال بھی ہے کہ ہم جو ہماری اسٹریسفل لائف ہے اور لائف کالر بھی ہے, تو یہ بھی ایک اسٹریس ہے, بٹ ہمارے لیے تو بڑی موٹیویشن ہے کالر جو ہے ہمارے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی. جی ریاض خان فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یاسر بھائی, پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 21 کراچی کی آواز ہے, بالکل, اور کراچی کے لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ سالن آج جمعۃ المبارک ہے اور کل سیٹرڈے سنڈے پھر پروگرام نہیں ہوگا, تو اس لیے آج میں کراچی کی عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم وہ 9:30 کی خوشی میں جو ہے وہ ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں. بہت اچھی بات ہے. یہ جو فائر جاتے ہیں اوپر, یہ اوپر ہی نہیں رہتے, یہ 400 کلومیٹر کی رفتار سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی لگ سکتے ہیں. تو میری لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ برائے کرم رات کو 11:45 بجے سے کوشش کریں کہ 11:30 بجے کے بعد گھر سے باہر ہی نہ نکلیں, اور نہ بچوں کو باہر نکلنے دیں. بہت اچھی بات, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ریاض, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس کے اوپر بھی ضرور میں بات کروں گا, پروگرام کے آخر میں ضرور اس کے بات کروں گا کہ 9:30 کے آغاز پہ, کیونکہ آج میں بالکل صحیح کہا کہ آج آخری پروگرام ہوگا اور اس کے بعد پھر منڈے سے پھر نئے سال کی طرف جائیں گے. تو پہلے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں, پھر آخر میں اس کے اوپر ضرور میسیج دوں گا, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی میں اس کے اوپر ایک ضرور میسیج لوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, بریک کی بات ہو رہی تھی, بہت زیادہ اسٹریس بڑھ گیا, بٹ وہ فائنینشیل چیلنجز اتنے ہو گئے ہیں, شاید اتنے نہیں ہوں جتنے اپنے اوپر حاوی کرنی ہیں. مشکلات پریشانی سب جگہ ہوتی ہیں, ہر جگہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو. یہ جو مانیٹری سچویشن ہے یہ اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ اسٹل دے مینیج ٹو ٹیک اے بریک.
ہم لوگ کیوں نہیں لے پاتے؟ کیوں ہم نے اب تک یہ سوچ رکھا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی نفسیات سے جڑا معاملہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کام سے ہٹ جائیں گے تو کلاپس کر جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا؟ یہ فیئر جو ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے پلیز؟ دیکھیں میں تو چڑیوں کو اور پرندوں کو دیکھتا ہوں اور ان میں یہ فیئر کبھی نہیں ہوتا کہ کل صبح اٹھیں گے تو ان کو دانا نہیں ملے گا یا ان کو رزق نہیں ملے گا. اور ہمیں شاید یہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق جو بنائی ہیں شاید اسی لیے بنائی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں. بالکل. تو بات ہے کہ بیسک نیسیسٹی ایک انسان کی جو ہے بہت لمیٹڈ ہے. جی. ہم شاید اس لمٹ سے بہت آگے کا سوچتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم انسیکیورٹیز میں آ جاتے ہیں. بالکل. کہ ہمیں اتنا بینک بیلنس چاہیے, یہ ہونا چاہیے تو ہم سیف ہیں, اور شاید اس کی لمٹ بھی نہیں ہے کوئی. جتنا زیادہ وہ جمع کرتے ہیں سیو کرتے ہیں اس سے زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ اب اور اتنا ہونا چاہیے, تب ہم فیل کریں گے کہ ہم سیف ہیں. بیسکلی تو آئی تھنک رسک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا یہ ایمان ہے ہمارا. اور اگر آئی تھنک ایمان کو دیکھتے ہوئے اور نفسیات کو مرج کیا جائے تو یہ بڑا ہی ایزی ہے کہ اگر ہم اس بات پہ ہی بھروسہ کر لیں تو ہمیں اتنا انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رسک کے حوالے سے. اگر آپ کے پاس ایک چھت ہے, ایک جگہ ہے جہاں آپ آرام سے گزار سکتے ہیں رات, اور آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا پینا ہے اور بیسک نیسیسٹیز آپ کی, آپ کے بچوں کی, وائف کی پوری ہو رہی ہیں, فیملی کی پوری ہو رہی ہیں, تو آئی تھنک دس از واٹ وی آل نیڈ. اور میرا نہیں خیال کہ بریک کا مطلب اوورسیز ٹرپس ہی ہیں. بریک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کے پاس, باپ کے پاس, اپنے بہن بھائیوں کے پاس, اپنے وائف کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں اور کوالٹی ٹائم گزاریں. بہت اچھی بات. اور ان کو سکھائیں, ان سے کچھ سیکھیں, ان کو اچھی چیزیں بتائیں, اچھی چیزیں دیکھیں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں. سوشل میڈیا ہمیں بہت سکھا سکتا ہے, انٹرنیٹ ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے. بات یہ کہ غلط استعمال جو ہے وہ پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کسی طرح سے کوئی پرابلم نہیں ہے, اس میں جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ بریک جو ہے وہ آپ اس کو بہت طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ایون اپنے کیریئر کے حوالے سے. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میں جب بریک لیتا ہوں, اور ایون میں اوورسیز جاتا ہوں, تو میں اچھے کیفیٹیریا میں جا کے کافی پیتے ہوئے اپنے ہی پروفیشن کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں یا پھر سیکھ رہا ہوتا ہوں. اور آپ کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ چاہے آپ نے جتنا بھی پڑھ لیا ہے, کچھ بھی کر لیا ہے, اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے, اپنے کیریئر پہ کام کرنا ہے, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. تو یہ ضروری ہے. اور اگر آپ ٹائم یوٹیلائزیشن صحیح کریں تو یہ چیزیں پھر ایک وہ نہیں ہے کہ آپ پریشر میں آ کے کر رہے ہیں, کہ جو چیز آپ پریشر میں آ کے کرتے ہیں نا وہ آپ کو سٹریس دیتی ہے. جو آپ بغیر پریشر کے کر رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, وہ کبھی آپ کو پریشر نہیں دے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیشنیٹ ہوں جس چیز کے لیے بھی آپ, جو آپ کی منزل ہے نا اس کو پانے کے لیے آپ پیشنیٹ ہیں, اور مطلب آپ جذبات کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو وہ چیز کبھی نقصان نہیں دے گی, اسٹریس نہیں دے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک وہ ہے فیئر آف ٹیکنگ رسک. ہمارے یہاں رسک لینے کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوپڈ قسم کے کمرشلز بناتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی بوتل پینے کے بعد بلڈنگ سے کود کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اٹس آل نان سینس, ویری سوری. بٹ رسک لینا بہرحال ضروری ہے. آئی مین کہیں آپ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں, بہت دفعہ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپرچونیٹی مس کر جاتے ہیں. یہی ہماری ینگسٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. وے دے ہیو ٹو ٹیک رسک. یہ رسک لیا جا سکتا ہے جاب کے حوالے سے, کریئر کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, لیکن وہ رسک ایپیٹائٹ بہت کم ہو گئی ہے. تو ایک سائیکلوجیکل ایک پرابلم بھی بنتا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ اپنی لائف کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ڈیسیژنز لینا چاہتے ہیں بٹ وہ رسک نہیں لے پاتے. یہ رسک ایپیٹائٹ ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی ہے. رسک انسان کو لینا ہے بٹ سم ہاؤ وہ نہیں لے پا رہا ہے. یہ چیز اوور دا ٹائم بہت سارے لوگوں کے ساتھ, میرے اپنے ساتھ ہوئی ہے کہ میری رسک ایپیٹائٹ بہت خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے. کیا اس چیز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بائی اینی مین پلیز؟ دیکھیے کیلکولیٹڈ ایجوکیٹڈ رسک لینا جو ہے وہ ضروری ہے بہت, اس لیے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ فردر پروگریس کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی. اور کسی بھی اچھے پروگریس کرنے کے لیے, پروگریشن کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے کنفارمٹی سے, ایک جو ڈگر پہ چل رہے ہیں اسی ریٹ ریس میں پھر رہے ہیں, سائیکل میں چل رہے ہیں, اس سے آپ کو نکلنا ہے. ورنہ آپ نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے,
نئے ایکسپیریمنٹس نہیں کریں گے. اس کے دیکھیں ہوتا یہ ہے نا کہ ہم نے بچپن میں جب پیدا ہوتے ہیں ہم اور چلنا سیکھتے ہیں تو وہ بھی تو ایک رسک ہے کہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا, آپ کو پتہ ہے آپ گریں گے, لیکن بچے سے ہی آپ سیکھتے ہیں کہ وہ رسک لے کے چلنا سیکھتا ہے. پہلے ایک قدم اٹھاتا ہے, پھر 4-5 اٹھاتا ہے, پھر 10 اٹھاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں تو بھاگتا دوڑتا بچہ نظر آتا ہے کچھ عرصے میں ہی. تو اگر اس نے وہ رسک لیا ہی نہیں ہوتا کہ پتہ ہے کہ میں گروں گا اور شاید میرے سر پہ چوٹ لگے گی, تو شاید وہ بھاگنا دوڑنا ہی نہیں سیکھتا. ایگزیکٹلی. اور یہی چیزیں ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ بیسکلی اپنے کسی بھی پروفیشن میں ہے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے مزید ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جائے, وداؤٹ رسک اٹس ناٹ پاسبل. بالکل ٹھیک ہے. ایک نارمل پروموشن یا پروگریشن تو آپ کو نظر آئے گا, لیکن آپ بڑا جمپ نہیں لیں گے جب تک آپ ایک رسک نہ لیں, چاہے وہ کسی بزنس میں ہو, انویسٹمنٹ میں ہو, کسی پروجیکٹ میں ہو, کسی بھی ریسرچ میں ہو. تو بات یہی ہے نا کہ آپ کو رسک لینا بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں. اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ نے جو رسک لیا, مجھے اسٹل ریممبر, میں چاہوں گا لوگوں کے ساتھ بھی پتہ چلے کہ آپ کے پاس یہاں بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی, بٹ آپ نے رسک لیا, یہاں سے گئے آئرلینڈ, اور پھر وہ سارا جو پروسیس رہا لرننگ کا بہت مشکل اس میں تھا, بٹ اسٹل وہ آپ نے اس کو اچیو کیا. میں چاہوں گا ذرا اس کو تھوڑا سا ضرور بتائیں تاکہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ضرور ملے. کالر کو شامل کرتے جاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری بچی جو ہے نا نفسیاتی بیماری ہو گئی اس کو, تو یہ نفسیات میں دورے پڑتے ہیں, اس کو 3 سال ہو گئے, ابھی 4تھا سال شروع ہوا ہے. نفسیاتی دورے پڑتے ہیں. دورے پڑتے ہیں, کس کو پڑتے ہیں یہ؟ میری بیٹی کو. اچھا, کتنی عمر ہے اس کی؟ شادی ہوئی تھی بس اسی میں ہے نا اس کو طبیعت خراب ہو گئی تھی. آخری کو جب لے کر آئے ہم لوگ, اس کو دورے پڑتے ہیں. جسم اکڑ جاتا ہے, نگیٹو سوچ آتی ہے, کچھ جسم اکڑ جاتا ہے, منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے, پوری بالکل عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی معاملے, ہم نے روحانی بھی بہت علاج کروا. انہوں نے کہا یہ اس کا دماغی مسئلہ ہے, ذہنی مسئلہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب سے یہ بتائیے گا کہ اب میں علاج کرا رہی ہوں ڈاکٹر فرحان کی آپریشن سے, ابھی آپ کو اس کے بارے میں وہ دوائی سے پاک پڑ رہا ہے. بس آپ ذرا مجھے یہ بولیے گا کہ یہ اس کے ہوتے ہیں تھوڑے دن بعد, پھر اس کو بولتے نگیٹو سوچ آتا ہے, دماغ پہ دباؤ پڑتا ہے اور اس کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, منہ ٹیڑھا ہونے لگتا ہے, جسم اکڑ جاتا ہے, ہاتھ پیر انگلیاں اکڑ جاتی ہیں. جی ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا, آپ کی بات سمجھ گیا. میں بھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ ذرا ایپیوال گولیاں کھلاتی ہوں, ایپیوال کھلا رہی ہوں, بس ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, بالکل کیس سمجھ گیا. آپ بے فکر رہیے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں, ٹھیک ہے جی. اب آپ فون بند کریں, اب ہماری گفتگو سنیں, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ابھی بڑی نارمل سی چیز ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا دورے پڑنا, ٹھیک ہے جی, بہت ساری وجوہات ہیں, آپ زیادہ بہتر ایکسپلین اس کو کریں گے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو پہلے ایکسپلین کر دیں, کیونکہ یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے, بٹ فائنلی اس کی ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ. اب ذرا آئیے اس کی طرف. جی اسی ہفتے میں کم سے کم 4 یا 5 فیمیلز کو اسیس کر چکا ہوں جو کہ یا تو شادی ہونے سے پہلے یا جسٹ شادی کے بعد ایسی پرابلمس کا شکار ہوئی ہیں جو کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہے, لیکن کئی کیسز میں دوسرے پرابلمس بھی ہوتے ہیں. انزائٹی بہت کامن ہے, اسٹریس بہت کامن ہے, ڈپریشن کے ساتھ سائیکوسس بہت کامن ہے, ایکیوٹ سائیکوٹک ایپیسوڈس بہت کامن ہے. ایک لڑکی جو پریپیئرڈ نہیں ہو شادی کے لیے, یا پھر خوش نہ ہو, یا پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ اسٹریس لے رہی ہو, تو پھر یہ بڑا کامن ہے کہ اس طرح کی ایشوز ہو سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ صرف ایپیلیپٹک سیجر ہی ہو, کہ وہ صرف مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں اس کو, اور ایپیلم یا پھر سوڈیم ویلپریٹ آپ دے رہے ہیں اس کو دوائی, اسی سے مسئلہ حل ہو جائے. اصل جو ہے نا ویلیویشن کہ کاز کیا ہے اس کا, اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ایک پراپر ڈائگنوسس بنا کے اس کو پراپر ٹریٹ کرنا جو ہے وہ شاید بہتر رزلٹس دے سکتا ہے. تو چاہے وہ میرے پاس لائیں یا کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں اور پھر پراپر اسیسمنٹ کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس کو آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں, شاید آپ کو بہت ساری چیزیں نہ بھی سمجھ میں آئی ہوں. اوپر سب سے پہلے جو ایڈریس دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کا, یہ ذاتی ایڈریس ہے, کلینک کا بھی ایڈریس ہے, اور ان کا نمبر بھی اس کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کام تو ہی ہو گیا, اس کو پہلے نوٹ کر لیں. آپ کراچی سے بات کریں تو آپ کے لیے آسان ہے, ناظم آباد کے علاقے میں یہ ہاسپٹل موجود ہے. اس سے ہوگا کیا کہ سب سے پہلے اس مریض کو دیکھا جائے گا, اس سے سوال کیا جائے گا, اس کو پوچھا جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے. بہت سارا ہو سکتا ہے کوئی جسمانی مسئلہ بھی ہو جس کی وجہ سے کاز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو بہتر طور پہ جب پیشنٹ ہوگا تو اس کو دیکھ سکیں گے.
اور پھر جب یہ چیز ڈائگنوسس ہو جائے گی تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز آتے رہتے ہیں، آپ کی اسٹڈی میں ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کی تشخیص ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج ہے وہ بہتر طور پہ کیا جا سکے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو، جس کا علاج ممکن نہیں ہے. اس کا علاج ممکن ہے، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا وقت اس میں ضرور لگ سکتا ہے، بٹ ایسے مریض بالکل اپنی زندگی میں نارمل ہو جاتے اور واپس آ جاتے. اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں. اور اس میں یاد رکھیے کہ ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگ ہوتا ہے جب آپ کسی کو مریض کو لے کے جائیں گے تو پھر رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے. جو مریض ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کے پاس ہی اس کا علاج ہے. ہاں جی، بریک کی طرف جانا ہے یا پھر گفتگو جاری رکھی جائے؟ ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شفیق یاسین سے گفتگو ہو رہی تھی مختلف مسائل کے حوالے سے. نفسیات کی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے اس کو سمجھا جائے کہ واقعی نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس کو ڈاکٹر ہی ایک حل کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے، جیسے دیگر بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی موٹیویشن کے حوالے سے. موٹیویشن بڑی ضروری ہے آج، کیونکہ سال کا آخری پروگرام ہے اور موٹیویشن چاہیے اس وقت نوجوانوں کو. خاص طور پہ میں نے رسک کی بات کی، آپ نے ایک رسک لیا جس کے بعد آپ نے سب کچھ اچیو کیا. میں چاہوں گا ذرا یہ ایک موٹیویشنل اسٹوری جو ہے وہ ینگسٹر جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یا جب وہ دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ کیوں رسک لینا ضروری ہے. اور مائنڈ یو، آئی ریپیٹ، کہ یہ جو رسک ہے، یہ جو آپ اسٹوپڈ کمرشلس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے دوسری بلڈنگ پہ، اس کو رسک نہیں کہتے، اس کو انسینٹی کہتے ہیں. یہ آپ کو انسینٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھنڈی میٹھی بوتل پینے سے آپ اس قسم کی انسینٹی کا شکار ضرور ہوں گے، لیکن اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے. پلیز. تھینک یو. آپ نے مجھے انڈر اسپاٹ لائٹ ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، جو جب میں MBBS کر کے ہاؤس جاب کر کے بالکل فارغ ہوا. یس. وہ ٹائم تھا جب میں شاید 25-26 سال کا تھا، ینگ تھا کافی، اور فادر میرے سائیکیٹرسٹ تھے. ایزیئر آپشن تھا، وہ ہاسپٹل انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، اور اگر میں پاکستان میں رہتا اور پاکستان میں ہاسپٹل پہ کام کرتا رہتا تو شاید مجھے اس پروسیس سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی جس پروسیس سے میں گزرا. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو، جا رہے ہو باہر اور کیا کرو گے جا کے. میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اور پڑھوں، مزید اپنے آپ کو بہتر بناؤں، کیونکہ MBBS تو آپ کا بیسکلی آپ لگتا ہے آپ نے اسٹارٹ ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کی اسپیشلائزیشن جب تک نہیں ہوتی، آپ نے مزید ایک ایریا میں نہیں پڑھا ہوتا، تو پھر آپ آگے پیشنٹس کے لیے کیا کریں گے. تو میں اس وقت، میری ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی، میری بیٹی تھی کچھ 7-8 مہینے کی، اور میں آئرلینڈ جانا چاہتا تھا. تو میں نے رجسٹریشن آئرش میڈیکل کاؤنسل کی اپلائی کی، اور مجھے یاد ہے کہ یہ 12 فیبروری کی بات ہے 1996. میں چلا گیا آئرلینڈ. جب میں اترا ہوں میں ایئرپورٹ پہ نا، تو اس وقت میری رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی آئرش میڈیکل کاؤنسل کی. مطلب میں رجسٹرڈ نہیں تھا ایز اے ڈاکٹر، وہاں کام کرنے کے قابل نہیں تھا، ابھی تک پورے پیپر ورک پورے نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی میرے پاس کوئی جاب تھی، نہ میں آئرلینڈ میں کسی کو جانتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. میرے ہاتھ میں ایک لمیٹڈ کچھ پیسے تھے، اور میں وائف اور بیٹی کے ساتھ ہی چلا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے وہاں جا کے؟ دیکھیں گے، اللہ مالک ہے، جب جائیں گے تو آگے کچھ نہ کوئی رستہ نکلے گا. مجھے یاد ہے میں نے ٹیکسی لی تو اس وقت کیونکہ ونٹر کا ٹائم تھا، بہت زبردست ہوا چل رہی تھی. میں چھتری لے کے گیا تھا پریپیئرڈ ہو کے کہ وہاں سردی ہوگی، بارش وارش تھی، تو میں نے چھتری کھولی. مجھے یاد ہے ایک ہاتھ میں سوٹ کیس اور ایک ہاتھ میں چھتری، اور جب آپ ٹیکسی کی طرف جا رہے ہیں اتنی تیز ہوا چلی کہ چھتری آپ کے ہاتھ سے اڑ گئی اور سیدھی جا کے پیڑ پہ لٹک گئی. تو آپ کی چھتری تو پہلے ہی چلے گی آپ کے ہاتھ سے. خیر وہاں سے مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا. وہاں سے ایئرپورٹ سے میں نے کال کی. جو سب سے سستا ترین ہوٹل مجھے ملا وہ 90 پاؤنڈس اس وقت چارج کر رہے تھے. ہارکورٹ ہوٹل نام تھا، ساؤتھ سرکولر روڈ پہ. وہاں چلا گیا ٹیکسی لے کے. ٹیکسی کے $25 25 پاؤنڈ آئرش پاؤنڈ.
تو 110-15 پاؤنڈ تو یہی چلے گئے. شام کا کھانا وانا کھایا, میں نے حساب لگایا کہ تقریباً 25% پیسے میرے 20-25% پیسے تو پہلے رات میں ختم ہو گئے جو میں لے کے گیا تھا اپنے ساتھ. میں نے کہا آگے کیا ہوگا, ابھی تو میری رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی ہے, نہ میرے پاس جاب ہے اور میں لمیٹڈ پیسے لے کے آیا ہوں. خیر اگلے دن میں آئرش میڈیکل کاؤنسل کیا, پتہ چلا 3 پیپرز تھے جو کہ جب تک وہ ویریفائی نہیں ہوتے تو مجھے رجسٹرڈ نہیں کرتے, اور ایسا ڈاکٹر میں وہاں کام نہیں کر سکتا. میں نے اپنی والدہ کو کال کیا پاکستان میں PMDC وغیرہ کو کانٹیکٹ کروایا یہاں سے کہ جلدی سے ویریفیکیشن بھیجو تاکہ میں یہاں پہ کام کر سکوں. جب میں نے پھر انتظار نہیں کیا, میں نے کہا ویریفیکیشن تو ہو جائے گی, رجسٹریشن بھی ہو جائے گی, جاب کہاں ہے. تو میں نے ایک سادہ پیپر لیا اسی طرح کا A4 جیسے یہ پڑا ہوا ہے بالکل سادہ, اس پہ ہینڈ رائٹنگ سے میں نے ایک لیٹر بنایا اور ہاسپٹل کا نام نہیں لکھا, صرف ایک پیپر پہ اپلیکیشن میں بیسکلی اردو میں لکھا کہ میں MBBS کر کے تازہ ڈاکٹر, ابھی نیا آئرلینڈ آیا ہوں, میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے, میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ کام کروں, چاہے آپ مجھے پیڈ جاب دیں یا ان پیڈ جاب دیں, مجھے کسی طرح کی بھی جاب قبول ہے, مجھے آپ پلیز جاب کے لیے انٹرویو کے لیے بلائیں. میں اگلے دن آئرش میڈیکل کاؤنسل گیا, میں نے کہا یہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں سائیکیٹرک, تو میں 44 یا 45 ہاسپٹلس تھے پورے جن کے پاس لسٹ تھی, ان کے پاس ایڈریسز کے ساتھ. میں نے کہا پلیز آپ مجھے وہ پرنٹ کر کے دے دیں لسٹ جو آپ کے پاس ہے. تو وہ میں نے ان سے پرنٹ لے لیا. اچھا اس میں پھر میں نے ہر ہاسپٹل کا الگ الگ نام, وہ جو میں نے بلینک چھوڑا تھا پہلے میں نے فوٹو کاپی کرائی اپنے لیٹر کی, وہ 45-50 کے قریب میں نے فوٹو کاپی کروا لی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہر ہاسپٹل کا نام لکھ کے ڈائریکٹر کو 45 پوسٹ کر دیا لیٹرز کے, ہر ہاسپٹل میں پوسٹ کر دو, کہیں سے کوئی نہ کوئی جواب آ جائے گا. تو ہوا یہی کہ میری رجسٹریشن جب تک نہیں ہوئی تھی, میں سینٹ ونسنٹس ہاسپٹل فیئر ویو, ابھی مجھے یاد ہے پیٹریشیا گیلگن کی کال آئی, کنسلٹنٹ تھی وہاں کی, کہ آپ آئے ہیں, میں نے آپ کا لیٹر دیکھا, آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. تو مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلا دیا. تیسرا چوتھا دن ہی تھا میں آئرلینڈ آیا تھا. اچھا اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ وہ جو مہنگا ہوٹل تھا وہاں سے میں ایک B&B جو سستا 20-25 پاؤنڈ کا تھا اس میں موو ہو گیا. میں نے کہا چلو یار یہ 90 پاؤنڈ سے تو بہتر ہے, کم از کم سستے پہ آ فار دا سیک آف سیونگ منی. ٹھیک ہو گیا, رائٹ ڈیسیجن. وہاں سے پھر اس کے بعد میں نے جی انٹرویو دیا. انٹرویو میں نے کہا دیکھیں آئی ایم ہیئر, تو کہیں کیوں آپ سائیکیٹری میں کیوں کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں وجہ یہ ہے کہ میرے فادر سائیکیٹرسٹ تھے. میں ایک دفعہ اپنے فادر کی کلینک میں بیٹھا تھا اور ایک عورت کو لے کے آیا گیا, اور یہی ایگزیکٹ اسٹوری میں نے ان کو اس وقت بتائی تھی کہ اس کو 2 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا, ایک بھائی تھا اس کا اور ایک ہسبینڈ تھا, اس کو پکڑ کے کھینچ کے لے کر آئے اندر کمرے میں نا. تو وہ بات ہے اس وقت میں شاید 7ویں-8ویں کلاس میں تھا اور اپنے فادر کے کلینک میں تھا. تو وہ بہت ہی زیادہ خوف کا شکار تھی عورت, اپنے آپ کو نوچ رہی تھی اور اپنے منہ میں اندر ہاتھ ڈال کے زبان سے اسکریچ کر رہی تھی زبان کو اپنی, کہہ رہی تھی چلا چلا کے کہ میرے پورے جسم پہ کاکروچز چل رہے ہیں اور میرے منہ کے اندر بھی کاکروچز جا رہے ہیں. اس وقت مجھے بہت ہی فیلنگ ایسی آئی کہ اگر کاکروچ اتنے سارے اس کے جسم پہ پھیل رہے ہیں اور اس کو یہ ایکچولی محسوس ہو رہا ہے, تو یہ تو بیسکلی جیسے کہ انسان دوزخ میں ہو یا کسی عذاب میں ہو. مطلب اگر ایک کاکروچ بھی آپ کے جسم پہ بیٹھ جاتا ہے تو کرالنگ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ کے جسم پہ چل رہا ہے, تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر یہ محسوس ہو کہ اتنے سارے کاکروچز آپ کے جسم پہ پھر رہے ہیں, تو وہ اس کا ایک لمحہ بھی جو ہے نا کیسے برداشت کرے. اور اگر 24 گھنٹوں وہ یہی فیل کر رہی ہے تو اس سے زیادہ اذیت میں کون ہو سکتا ہے. اور مجھے لگا کہ اس کی اپنی فیملی, اس کا اپنا شوہر, اس کا بھائی بھی شاید نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت میں ہے. تو مجھے اس دن ہی میں نے فیصلہ کیا, میں نے کہا نہیں اب میں سائیکیٹری کروں گا. اور یہی اسٹوری میں نے ان کو بتائی. جب میں نے یہ اسٹوری ان کو بتائی تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. جم اوبوائل تھے ڈائریکٹر وہاں پر, اور پیٹریشیا گیلگن. انہوں نے مجھے کہا دیکھیں ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے, لیکن اگر آپ آ کے ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہیں بغیر کسی بھی تنخواہ کے تو آپ آ جائیں. میں کہا ٹھیک ہے میں کل سے آ رہا ہوں. تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے پھر فوراً B&B سے ایک کرائے کا کمرہ لیا جو 200 پاؤنڈ کا تھا, میں نے کہا مہینے کا. اس میں میں موو ہو گیا, روز صبح اٹھ کے ہاسپٹل جانے لگا. اور ان شارٹ یہ اسٹوری کو میں بہت شارٹ کر دوں گا, لیکن اس کے صرف 3 ہفتے بعد ہی جب میں نے فری کام کیا, انہوں نے دیکھا یہ ریگولرلی آ رہا ہے اور بغیر کسی پیسوں کے کام کر رہا ہے اور سیکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ ایک ڈاکٹر چھٹی پہ چلا گیا.